إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما قدر الله حق قدره ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی یکتائی بادشاہی شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے جو علی کل شیء قدیر ہے فعال لما یرید ہے ہر چیز پر وہ قادر ہے جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص بخشش و رحمت کی دعا صحابہ اکرام اہل بیت تابع نظام اولیاء اکرام محدثین اعظام اور بزرگان دین کے لیے حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
توحید کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، اللہ کی ذات اور صفات کے معاملے میں بڑی غیرت رکھنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم جو ہے وہ اپنی امت کو اور اپنے صحابہ کو، اپنے شاگردوں کو بھی جو ہے وہ سکھائی کہ جب معاملہ آ جائے للہیت کا، اللہ کی غیرت کا، اللہ کی توحید کا، تو پھر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں گزاری، 40 سالہ زندگی، پھر اس کے بعد 13 سال نبوت کے بعد بھی زندگی گزاری۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا نا، تو نبوت کا اعلان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکالیف کے اندر جو ہے وہ مبتلا کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی مارے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھرانے کے اعتبار سے بھی تکلیف دی گئی، آپ کو شیب ابی طالب کے اندر بند بھی کیا گیا 3 سال تک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا جو ہے وہ بند کر دیا گیا، آپ کو اور آپ کے خاندان کو مجبور کیا گیا کہ آپ اپنے موقف سے دستبردار ہو جائیں۔ آپ کے اوپر جو ایمان لانے والے صحابہ تھے ان کو اتنی تکالیف دی گئی کہ وہ بلال حبشی تھے، ان کو مکے میں گھسیٹا گیا، تکلیف دی گئی، وہ عبداللہ ابن مسعود تھے، وہ ابو ذر غفاری تھے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق تھے، وہ آپ پر ایمان لانے والی صحابیات زنیرہ اور سمیہ تھی، طرح طرح کی تکالیف کے اندر ان کو مبتلا کیا گیا۔ لیکن جب توحید کی باری تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی کہا کہ صبر کر لو، یہ نہیں کہا کہ توحید کا انکار کر دو۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ کفار اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی کے چچا سے، سردار ابو طالب سے، کہ ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہیے کہ وہ ہماری بات جو ہے وہ مان لے۔ تو چچا نے جب اپنے بھتیجے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر کوئی گنجائش ہے، کوئی بات ایسی ہے، کوئی ماننے والی ہے، زور زبردستی نہیں، اگر کوئی زور زبردستی والا معاملہ ہے تو چچا پہلے ان لوگوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح جو ہے وہ تیرے ان کے سامنے رکاوٹ بن کے کھڑا ہوا ہے، دفاع کیا۔ لیکن کہا اگر کوئی بات ہے ماننے والی تو ان کی مان لو۔ انہوں نے کہا ایسا کریں کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہا کریں، ایسا کریں ایک دن آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، ایک دن ہم آپ کی مان لیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میرے ایک ہاتھ پر سورج دوسرے پر چاند بھی رکھ دو نا، تو پھر بھی محمد جو ہے وہ توحید کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے تو بھیجے ہی مجھے توحید کے لیے، شرک تو کرنا ہی نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے، تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ یعنی کہ جب معاملہ توحید کا آ گیا تو پھر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں، چاہے وہ کنبہ تھا، قبیلہ تھا، برادری تھی، چچا ابو طالب سفارشی تھے، بات کرنے والے تھے، مارے کھا لی، تکلیف برداشت کر لی، بچوں کو یتیم کروا لیا، طرح طرح کے جو ہے وہ ان لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کر لیا، لیکن توحید کے معاملے میں نہ خود جو ہے وہ کمپرومائز کیا، نہ صحابہ کو کمپرومائز کرنے کا کہا۔ کئی صحابہ تو اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے بھی تھے آپ ہمیں لڑنے کا حکم دیں، جہاد کا حکم دیں، ہم ان کا دفاع، ہم ان کے ساتھ جہاد کریں، لیکن اس وقت جہاد کی جو ہے وہ اجازت نہیں تھی۔ آل یاسر کا مشہور ہے کہ ان کے بارے میں کہ آپ فرماتے تھے اصبروا علی یاسر، آل یاسر صبر کرو، صبر کرو، بڑی تکلیفیں دی ان لوگوں کو، کیسا کیسا ظلم نہیں ان لوگوں نے کیا۔ حضرت بلال کا واقعہ مشہور نہیں ہے، حضرت سمیہ کا واقعہ مشہور نہیں ہے، حضرت زنیرہ کا واقعہ مشہور نہیں ہے۔ گرم گرم سلائی سردار ابو جہل نے جو ہے وہ گرم گرم سلائی آنکھوں کے اندر لگا کر آنکھیں ضائع کر دی تھی۔ یہ کہنے اور سننے کی باتیں ہیں۔ حضرت سمیہ کے بارے میں جو آتا ہے 2 اونٹوں کے ساتھ، ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھا گیا، دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا گیا اور کہا گیا بات کو مانو، چھوڑ دو محمد کی بات کو صلی اللہ علیہ وسلم، چھوڑ دو ایک اللہ کو ماننا۔
اور درمیان میں جو ہے وہ شرمگاہ پر نیزہ مارا، ایک اونٹ کو ادھر دوڑا دیا، ایک اونٹ کو ادھر دوڑا دیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ماننے والوں نے بھی کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ لیکن جب توحید کی باری تھی تو نبی پاک نے کمپرومائز نہیں کیا، آپ غیرت رکھنے والے تھے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی قسم کا شرک نہیں کرنا، ہم قربان تو ہو جائیں گے، شہید تو ہو جائیں گے، لیکن کمپرومائز نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ایک ابراہیم فوت ہوا، جب بیٹا ابراہیم فوت ہوا نا تو آپ غمی کی حالت میں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی حالت میں تھے، آپ کہہ رہے تھے ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل بڑا غمگین ہے، لیکن ہم کوئی بات ایسی نہیں کہیں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ جس دن بیٹا ابراہیم فوت ہوا، اللہ کی قدرت، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس دن مدینے کے اندر گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو گیا، سورج کو گرہن لگ گیا۔ جب سورج کو گرہن لگا نا تو کئی صحابہ نے یہ کہا شاید محمد کے بیٹے ابراہیم کے فوت ہونے کی وجہ سے سورج کو گرہن لگ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شدید غم کی حالت میں تھے، لیکن جب باری توحید کی آئی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی اسی وقت جو ہے وہ نصیحت بھی کی اور اللہ کی توحید اور غیرت کا دفاع بھی کیا اور اسی وقت جواب بھی دیا۔ کیا کہا؟ ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، اے میرے صحابہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، یہ کسی بندے کی زندگی کے اوپر اور کسی بندے کی موت پر ان کو گرہن نہیں لگتا، یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ نے اس کو گرہن لگایا ہے، محمد اور محمد کے بیٹے کی وجہ سے گرہن نہیں لگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ جب توحید کا مسئلہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسی وقت دفاع بھی کرتے اور جواب بھی دیتے، صحابہ کو سمجھاتے بھی۔ ایک موقع پر کسی صحابی نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے اندر وہ محمد آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وفینا نبی یعلم ما فی غدن، ہمارے اندر وہ نبی آئے ہیں جو کل کی خبریں جانتے ہیں، جو کل کی غیب کی خبریں بھی جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت روک دیا، اسی وقت منع فرما دیا۔ حالانکہ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ خوشی کا موقع تھا، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں جو خوشی کے موقع پر یہ نغمے جو ہے وہ گا رہی تھی، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ خوشی ہے غمی ہے، شیطان داغ لگا جائے گا، فوراً توحید کا معاملہ تھا، اصلاح کر دی، کہا لا یعلم ما فی غدن الا اللہ، لوگوں اے میرے صحابہ، اے بچیوں، جان لو کہ کل کی خبریں صرف اللہ ہی جانتا ہے، کل کی خبریں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ معاملہ توحید کا تھا، اللہ کی غیرت کا تھا، تو فوراً جو ہے وہ تبلیغ بھی کی اور سمجھایا بھی۔ اسی طریقے سے ایک صحابی نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا کہ جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہے، حالانکہ جو یہ عقیدہ آج مسلمانوں کا بھی بن گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روکتے ہوئے ٹوکتے ہوئے فرمایا نہیں، یہ بات نہیں کہنی، جو اکیلا اللہ چاہے، کل لو شاء اللہ وحدہ، جو اکیلا اللہ چاہے نا وہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ جو تم چاہو یا جو اللہ چاہے اور جو میں چاہوں، نہیں، جو اکیلا اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں، توحید کا معاملہ ایسا معاملہ ہے جو بنیاد ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ کی الوہیت ربوبیت میں کسی قسم کا کوئی شرک نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، نہ برداشت کیا ہے اور نہ ہی صحابہ کو کرنے دیا ہے، اور ان کو تبلیغ بھی کرتے رہے، سمجھاتے بھی رہے کہ شرک سے بچ جانا ہے، شرک سے بچ جانا ہے۔ شرک سے دور کرنے کے لیے تو اللہ کے نبی جو ہے وہ آتے تھے۔ دیکھیں اسلام کے اندر بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، جنگ بدر بڑی اسلام کی مشہور جنگ ہے، اس کے بعد جنگ احد ہوئی ہے۔ جنگ احد کے اندر ہوا اس طرح، مشہور قصہ ہے جنگ احد کا، سیرت کی کتابیں پڑھا کریں، سیرت کا مطالعہ کیا کریں، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھا کریں، شوق رکھا کریں، محبت سے پڑھا کریں، بہت ساری معلومات اس سے ملتی ہیں۔ یہ ہمارا ایمانی تقاضا بھی ہے، اور ہماری جو ہے وہ ایمان کی کیفیت جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں ہم پڑھیں تو ضرور کوئی نہ کوئی سیرت کی کتاب جو ہے وہ اپنی زندگی میں ایک تو کم از کم پڑھے نا۔ مشہور جنگ ہے جنگ احد، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ تذکرہ کسی جگہ پر اجمالی طور پر کیا ہے، سورہ آل عمران کے اندر بھی کیا ہے، لیکن اگر اس کی اب تفصیل پڑھیں نا آپ کو بات سمجھ آ جائے۔
جنگ احد ہوئی، جنگ احد کے اندر ایک موقع ایسا آیا کہ مسلمانوں کے 70 صحابہ جو ہے وہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ دیکھنے میں وہ جو فتح تھی نا، وہ ظاہری طور پر فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت خالد بن ولید تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی مسلمان نہیں تھے، سردار ابو سفیان یہ بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو مدینے میں لے جائے، احد کا پہاڑ جا کر اب بھی آپ دیکھیں احد کے پیچھے اب ایک درہ ہے، وہ خیر چھوٹا سا رہ گیا، اس درے کے اوپر جو ہے وہ اللہ کے نبی نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، کیا میرے صحابہ یہاں سے تم نے ہلنا نہیں، ہم ادھر سے دفاع کریں گے، یہاں سے نہیں تم نے ہلنا جب تک میں تمہیں نہ کہوں۔ خیر وہ اپنی جگہ انہوں نے چھوڑ دی اور مسلمان جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ فتح شکست میں بدل گئی۔ سردار ابو سفیان کیونکہ سپہ سالار تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کیا دیکھا کہ مسلمان جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں، مسلمان شہید ہو گئے ہیں، نعرہ لگایا، کہنے لگا سردار ابو سفیان، چلے ہم تو احترام کے ساتھ کیونکہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، سردار ابو سفیان نے کہا، کہنے لگے افی القوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتاؤ تمہارے اندر محمد موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ لگایا نا، پوچھا کہ یہ تو مسلمان جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں اور دیکھنے میں جو ہے وہ شکست ہو گئی ہے۔ پھر کہا، کوئی جواب نہ آیا، کہنے لگے افی القوم محمد، پھر کوئی جواب نہ آیا۔ تیسری مرتبہ پھر کہا افی القوم محمد، کیا بتاؤ تمہارے اندر محمد موجود ہے؟ 3 مرتبہ یہ سوال کیا، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر سوال کیا، کہنے لگے سردار ابو سفیان افی القوم ابن ابی قحافہ، کیا تمہارے اندر ابن ابی قحافہ موجود ہے؟ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کہنے لگے افی القوم ابن ابی قحافہ، کیا تمہارے اندر ابن قحافہ ابو قحافہ کا بیٹا موجود ہے، ابن قحافہ موجود ہے؟ پھر تیسری مرتبہ کہا، 3 مرتبہ یہی سوال کیا، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر تیسری مرتبہ انہوں نے کہا سردار ابو سفیان نے افی القوم ابن الخطاب، کیا تمہارے اندر ابن الخطاب موجود ہے؟ کیا تمہارے اندر ابن الخطاب موجود ہے؟ کیا تمہارے اندر ابن الخطاب موجود ہے؟ 3 مرتبہ یہی سوال کیا، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب یہ سارے نعرے مار کر سوال کر کے خاموش ہو گیا نا، تو سردار ابو سفیان جو ہے وہ بڑے جوش میں آ کر جو ہے وہ نعرہ مارنے لگا، کہنے لگا اولو حبل، حبل کی جے، حبل کا نام بلند ہو، کیونکہ حبل ان کا بہت بڑا بت تھا، لات منات عزا اور حبل، حبل بہت بڑا جو ہے وہ بت تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعرہ سنا نا، تو آپ نے فرمایا صحابہ سے، اور تمہیں کیا ہو گیا، تم ابو سفیان کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا نا اللہ کے نبی نے کہا جواب کیوں نہیں دیکھے، تو جواب میں کہنے لگے اللہ اکبر، اللہ اعلی و اجل، اللہ بڑا ہے، اللہ ہی جو ہے وہ اعلیٰ ہے، اللہ ہی جو ہے وہ بلند ہے، اللہ ہی اعلیٰ اور بلند ہے۔ سردار ابو سفیان نے جب دوسرا نعرہ لگایا نا، لنا عزا ولا عزا لکم، اور ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے تو عزا بھی نہیں ہے، کیونکہ عزا بھی ایک بت تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ تمہارا مولا نہیں ہے۔ پیارے بھائیو یاد رکھیں، جب باری آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، اللہ کے نبی خاموش تھے۔ جب باری آئی حضرت ابو بکر کی، اللہ کے نبی نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ جب باری آئی حضرت عمر خطاب کی، اللہ کے نبی نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ لیکن جب باری آئی نا اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی توحید کی، جنگ کا معاملہ تھا، 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید تھے، آپ غمی کی حالت میں تھے، تکلیف کی حالت میں تھے۔ لیکن جب بات اللہ کی توحید کی باری آئی، سردار ابو سفیان نے نعرہ لگایا حبل کیجئے، ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے تو عزا بھی کوئی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جواب کیوں نہیں دیتے سردار ابو سفیان کا، جواب دو، اللہ کی توحید کا معاملہ آ گیا ہے، اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ بلند ہے، اللہ بزرگی والا ہے۔ جب معاملہ اللہ کی توحید کا آ جائے نا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی غیرت رکھتے تھے، اللہ کے معاملے میں بڑی غیرت رکھتے والے تھے، اور یہی تبلیغ جناب محمد رسول اللہ نے صحابہ کو بھی جو ہے وہ کی، صحابہ کو بھی سکھا دیا۔ اچھا یہاں پر ایک اور نکتہ ہے کہ سردار ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، اسلام کی حالت نہیں ہے۔ اسلام کی حالت کے علاوہ جب سوال کیا تو پہلے کس کا سوال کیا، کیا تمہارے اندر محمد موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر دوسرا سوال کیا تھا، کیا تمہارے اندر ابن ابی قحافہ موجود ہے، یعنی کہ ابو بکر موجود ہیں؟ اس کا مطلب ہے سردار ابو سفیان اس وقت بھی سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی کے بعد قوم کے اندر اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ کس کا ہے، سردار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ اس وقت ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے، مکہ کی زندگی ہے، اس وقت بھی محمد کے بعد نام لیا تو کس کا لیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔
درجہ تھا نا. پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. پیارے بھائیو، اسلام ہمیں توحید کے معاملے میں غیرت دیتا ہے اور غیرت سکھاتا ہے. جب حدود اللہ کا معاملہ آتا، اللہ کی غیرت کا معاملہ آتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہتے تھے. ایک مرتبہ ایک مخزومی قبیلے کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کر لی. چوری کی نا تو بڑے قبیلے کی عورت تھی، بڑا نام تھا، خاندان تھا، بڑا خاندان تھا، بڑا ایک نام تھا. جب بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں بعض دفعہ جو ہے وہ کئی ایسی اولادیں ہو جاتی ہیں، کئی ایسے نابلد اور نافرمان لوگ ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے بندہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اور آپ کو جو ہے وہ اپنی حفاظت میں رکھے، ورنہ کئی لوگ اولادوں کی وجہ سے ذلیل ہو جاتے ہیں. قبیلہ بڑا تھا، قبیلہ اونچا تھا، اس عورت نے چوری کر لی. اب قبیلے کا نام خراب ہو رہا تھا. فاطمہ نامی عورت تھی، سفارش کروائی لوگوں نے صحابہ سے، غالباً حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی. جب سفارش کروائی نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو حدود اللہ کا معاملہ ہے، یہ تو اللہ کی حدوں کو نافذ کرنے والا معاملہ ہے. اور جب حدود اللہ کا معاملہ آتا ہے، پہلے مسئلہ یہ ہے جب تک عدالت میں فیصلہ نہ آئے، معاملہ رفع دفع ہو جائے تو ہو جائے، لیکن جب معاملہ عدالت میں آ جاتا، اللہ کے نبی کے پاس آ جاتا، پھر آپ حد کو لازمی نافذ کرتے. مسئلہ یہ ہے، پھر حد کو لازمی نافذ کرتے. مسئلہ جناب رسول اللہ کے پاس آ گیا. سفارش کی صحابہ نے بھی کہ حضرت اسامہ نبی پاک کے بڑے پیارے اور بڑے چہتے ہیں، سفارش کرو. جب سفارش کی نا تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ تو عام فاطمہ ہے نا مخزومی قبیلے کی، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی محمد کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی نا میں تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ کوئی پاکستان کا قانون تھوڑی تھا. یہاں پر بڑے بڑے لوگ بچ جاتے ہیں، غریب لوگ پھنس جاتے ہیں. کیسے نظام بدلتا ہے ہمارے ہاں، کیسے لوگوں کی رہائیاں ہوتی ہیں، نظام ہی بدل جاتا ہے، قانون ہی بدل جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا تم سے پہلے لوگ برباد اس وجہ سے ہو گئے جب ان میں سے کوئی بڑا کام کرتا خراب اس کو چھوڑ دیتے، جب کوئی چھوٹا کرتا غریب کرتا تو اس کو پکڑ لیتے، اس کے اوپر حدیں نافذ کرتے. جب توحید کے معاملے میں اللہ کی حدوں کی باری آئی پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپرومائز نہیں کیا. اور لوگ ہمیں بھی بڑے بڑے طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ کمپرومائز کریں، کوئی میانہ روی اختیار کریں، کوئی دین اسلام کے درمیان سے کوئی راستہ نکالیں. جب توحید کا معاملہ ہو، جب قرآن کا معاملہ ہو، جب سنت کا معاملہ ہو، پھر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں. پھر قرآن و سنت کی بات ہونی ہے، پھر کوئی بڑا نہیں، کوئی سفید داڑھی والا نہیں، کوئی بڑے عہدے والا نہیں، کوئی کنبہ قبیلہ، کوئی سردار نہیں. پھر سرداری اللہ اور اس کے رسول کی ہے، پھر بڑا اللہ اور اس کا رسول ہے، پھر اللہ اور اس کے رسول کی بات جو ہے وہ چلتی ہے. جب توحید کا معاملہ آ جائے پھر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں، وہ چاہے خوشی ہو چاہے غمی ہو. خوشی کے موقع پر نہیں اللہ کے نبی نے کہہ دیا یہ نہ کہو کہ محمد کل کی خبریں جانتے ہیں، یہ کہو کہ اللہ اکیلا جو ہے وہ کل کی خبریں جانتا ہے. خوشی کا موقع تھا، غمی کا موقع تھا، تکلیف تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جو ہے وہ فوت ہو گیا. آپ نے فرمایا نہیں، محمد کی وجہ سے سورج کو گرہن نہیں لگ سکتا، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، سورج کو گرہن لگا دے، چاند کو گرہن لگا دے. اور جنگ کے موقع پر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کیا اللہ کی توحید کا کہ نہیں اب باری اللہ کی توحید کی آ گئی ہے، اب کمپرومائز نہیں. پہلے بات میری ذات کی تھی، پہلے بات ابو بکر کی ذات کی تھی، پہلے بات عمر کی ذات کی تھی، لیکن اب بات اللہ کی ذات کی ہے، اب اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. آپ یقین کریں، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں نا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا ہے، توحید کا ذکر آئے، اللہ کی غیرت کا ذکر آئے اور حضرت ابراہیم کا ذکر نہ ہو، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے تکلیف بھی دی، پریشان بھی کیا، باپ سے بھی لوگوں نے کہا، اور باپ نے حضرت ابراہیم سے کیا کہا؟ ابراہیم چلا جا ورنہ میں تجھے رجم کر دوں گا، پتھر ماروں گا. باپ کہہ رہا بیٹے کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے دعوت دی، آئیے ہمارے ساتھ میلے پر چلیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں تو نہیں جاتا. اور جب نہیں گئے نا، جب بتوں کے پاس گئے، قوم کو دیکھا، بتوں کے اندر قوم جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے بری طریقے سے. آپ 17واں پارہ اٹھا کر دیکھیں سورہ انبیاء میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم، لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، تم جاؤ تو صحیح میلے میں تمہارے بتوں کا کرتا کیا ہوں تم دیکھنا ذرا. یہ نہیں کہا، لوگ کہتے ہیں تم پنگے کیوں لیندے ہو، کیوں آپ لوگوں کو اس طرح کی باتیں کہتے ہیں؟ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میری ساری قوم شرک کے اندر مبتلا ہے، میں کر سکتا ہوں تو میں کروں گا. قرآن کہتا ہے اللہ کی قسم اٹھا کر کہنے لگے، قرآن کے الفاظ ہیں تاللہ، اللہ کی قسم، لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، تم جاؤ تو صحیح میں تمہارے بتوں کے ساتھ کرتا کیا ہوں تم دیکھنا ذرا.
اور پھر کیا، قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُزَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ٹکڑے ٹکڑے کر کے کہاڑے کے ساتھ، اور کلاڑا جو ہے وہ بڑے کے کندھے کے اوپر رکھ دیا۔ جب اللہ کی غیرت کی باری آئی تو نبیوں سے بھی برداشت نہیں ہوا۔ آپ قرآن مجید پڑھ کر دیکھ لیں، جب اللہ کی غیرت کی باری آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا بنی اسرائیل کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف حضرت موسیٰ کو اللہ نے بلایا طور پہاڑ پر آئیے، آپ طور پہاڑ پر آئیے، آپ کو تورات دوں گا، اور پیچھے اپنی قوم کے اندر، بگڑی ہوئی قوم کے اندر اپنے بھائی ہارون کو، جس کو اللہ نے نبی بنا دیا تھا، ڈیوٹی لگا دی کہ میری قوم کا دھیان رکھنا، یہ بڑی بگڑی ہوئی قوم ہے، ادھر ادھر ہو جائے گی، ان کو تلقین کرتے رہنا، ان کا دھیان رکھنا۔ 40 دن کے لیے طور پہاڑ پر چلے گئے، اور واپسی پر 40 دنوں کے اندر اندر ہوا کیا، پیچھے سامری نام کا ایک بندہ تھا، 16واں پارہ سورہ طٰہٰ اٹھا کر دیکھیے، ترجمہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، مختصر بتاتا ہوں۔ سامری نے کیا کیا، لوگوں سے کہا سونا اکٹھا کرو، سارے زیورات اکٹھے کیے، سونا اکٹھا کیا، ایک بچڑا بنا دیا، اس طرح کا کوئی جانور بنایا، اس میں ہوائیں ایک جانب سے نکلتی، دوسری جانب سے باہر نکل جاتی، کوئی آواز آتی، اور ساری کی ساری قوم جو ہے اس بچڑے کی عبادت میں لگ گئی، ساری کی ساری قوم اس بچڑے کی عبادت کے اندر لگ گئی۔ ہارون علیہ السلام سے قوم سنبھالی نہ گئی، قوم باز نہ آئی، شرک کرنے میں لگ گئی۔ بڑی مشکل سے اس قوم کو سمجھایا تھا، بڑی قوم مشکل سے اس قوم کو توحید کے اوپر لائے تھے، کہاں پر فرعون غرق ہوا، کہاں پر اس قوم کو چھڑایا، کہاں پر نبی ہارون کی ڈیوٹی لگائی۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے نا، آ کر انہوں نے دیکھا جس قوم کے اندر میں اپنے بھائی کی ڈیوٹی لگا کر گیا تھا، یہ قوم جو ہے وہ بت کی، ایک بچڑے کی عبادت کر رہی ہے، کوئی بات نہ کی اپنے بھائی ہارون کے ساتھ، نبی ہیں، وقت کے نبی ہیں، آ کر اپنے بھائی ہارون کی داڑھی کو پکڑ لیا۔ آپ قرآن مجید کے الفاظ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توحید کے معاملے میں اتنی غیرت آئی کہ اپنے بھائی کی داڑھی اور بالوں سے پکڑ کر کہنے لگے، اے ہارون، میں نے تیری کیا ڈیوٹی لگائی تھی، یہ قوم کس کام پر لگ گئی ہے؟ نبی ہارون کہنے لگے، لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، میری بالوں کو اور میری داڑھی کے بالوں کو نہ پکڑے۔ اتنا غصہ، توحید کے معاملے میں اتنی غیرت، اللہ کے معاملے میں اتنی غیرت، کوئی پرواہ نہ کی اپنے بھائی کی، اور آ کر کہنے لگے میں تو آپ کی ڈیوٹی لگا کر گیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ تو سامری کا کیا درا سارا، اور جا کر قرآن کہتا ہے اگلے الفاظ، سامری سے جا کر کہنے لگے، قال فما خطبک یا سامری، اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے، تو نے کیا لوگوں کو اس کام کے اوپر لگا دیا ہے، یہ بچڑے، اس بچڑے کے اوپر تو نے لوگوں کو لگایا، وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، اور جس کا تم اعتکاف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس بچڑے کا، اس بت کا، لنحرکنہ ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، اللہ کی قسم حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام کی غیرت کا یہ عالم تھا، کہنے لگے لنحرکنہ، اس بچڑے کو میں آگ لگاؤں گا، ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، پھر اس کو میں ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ کر کے دریا میں، سمندر میں بہا دوں گا۔ تو نے اس قوم کے اوپر، قوم کو اس بچڑے کی عبادت کے اوپر لگا دیا۔ غیرت کا کہ توحید کے معاملے میں موسیٰ علیہ السلام نے ایسی غیرت کا مظاہرہ کیا، پہلے تو بھائی کی داڑھی کو پکڑ لیا، بالوں کو پکڑ لیا کہ میں آپ کی ڈیوٹی لگا کر گیا تھا، یہ قوم کس طرف چل پڑی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی نہیں کمپرومائز کر لو، ٹھیک ہے جڑا جتھے لگا لگا رہے۔ اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جن کو توحید کی اللہ نے غیرت عطا کی ہوتی ہے، وہ اللہ کی توحید کے خلاف کوئی بات دیکھے نا، ان کا ایمان حرکت میں آتا ہے، ایمان بھی ان کا حرکت میں آتا ہے، اور وہ لوگوں کو بھی روکتے ہیں، جس طرح ہو سکتا ہے ہاتھ سے روک سکے تو ہاتھ سے روکتے ہیں۔ اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا کیا، داڑھی پکڑ لی، بالوں کو پکڑ لیا۔ داڑھی اور بالوں کو پکڑنے کا مطلب آپ بھی سمجھتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کی کہ میں نے توحید کے اوپر اس قوم کو لگایا، یہ کس قوم کے اوپر لگ گئی ہے۔ اور پھر سامری سے کہنے لگے، اس بچڑے کا تو میں کرتا ہوں نا علاج، تو نے لوگوں کو کس کام کے اوپر لگا دیا ہے۔ پیارے بھائیو، ایمان کی حرارت جو ہوتی ہے نا، توحید ایمان کی حرارت ہے۔ قوم شرک کے اندر لگ جائے، لوگ شرک کے اندر لگ جائیں، لوگ گندگی کے اندر لگ جائیں، لوگ پلیدگی میں لگ جائیں، لوگ قبروں پر سجدہ کرنا شروع کر دیں، لوگ غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیں، اور ہمارے ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی رمق اور حرارت نہ آئے، پھر سمجھے ہمارے اندر ایمان نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ تھوڑی غیرت آنی چاہیے بندے میں، گھروں کے معاملے میں، بچوں کے معاملے میں، بیوی بچوں کے معاملے میں غیرت آتی ہے، اللہ کے معاملے میں غیرت کوئی نہیں۔ اللہ کے معاملے میں اس سے بھی بڑی غیرت ہے۔ قرآن کہتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے دفاع کرتے ہوئے کہا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا، لوگوں نے کہا رحمان کی اولاد ہے، اور یہ تو تم نے بہت بھاری اور بہت بڑی بات جو ہے کہہ دی ہے۔
تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، قریب ہے کہ آسمان جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تم پر گر پڑے، زمین پھٹ جائے، اور یہ بات تم کہو کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑنا شروع کر دے، ان دعوا للرحمن ولدا، اور لوگوں یہ کام اتنا بڑا نہیں کہ زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ کوئی کام اتنا بڑا نہیں جتنا بڑا یہ کام ہے کہ تم کہو اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی اولاد ہے، یہ کام اس سے بھی بڑا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ کو گالی کون دیتا ہے؟ کہا جو بندہ کہتا ہے نا کہ اللہ کی اولاد ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے۔ جبکہ جب توحید کی باری آئی تو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں، غیرت رکھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ توحید کے معاملے میں، اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ آج یقین کریں یہ توحید نام کی چیز یہ قریب سے بھی نہیں گزرتی ہمارے۔ اب یہ دیکھیں جیسے 25 دسمبر کا دن آنا ہے نا، رواداری کے نام پر، ووٹوں کے نام پر، سیاست کے نام پر، قرابت داری کے نام پر، یاری دوستی کے نام پر لوگ ہیپی کرسمس اور میری کرسمس کہتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو۔ یقین کریں اسلام میں عیسائیوں کے، یہودیوں کے، غیر مسلموں کے بڑے حقوق ہیں، بہت سارے معاملات میں شریعت اسلامیہ نے ان کے ساتھ نرمی رکھی ہے، لیکن جب 25 دسمبر کا باری آتی ہے، 25 دسمبر کا دن آتا ہے، اس دن وہ علن اعلان یہ کہتے ہیں کہ آج کے دن اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا، اس کے پیدا کرنے کی خوشی میں ہم عید کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں اب غیرت کا تقاضا کیا ہے؟ غیرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان سے کہ یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے، پاکستان کے اندر تمہارے اپنے حقوق ہیں، اسلام میں تمہارے اپنے حقوق ہیں، لیکن ہماری دینی غیرت اور حمیت یہ کہتی ہے کہ آج کے دن نہ تو ہم تمہیں مبارکباد دیں گے، نہ تمہاری خوشی میں شامل ہوں گے، نہ ہم لوگ جو ہے وہ تمہاری دعوت میں شامل ہوں گے، اور نہ ہی ہم لوگ تمہیں جو ہے وہ آج کے دن عید کا نام دے کر یہ کہیں گے کہ اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا۔ یہ مسلمانی ہے؟ ان لوگوں کو تو الگ رہنے دینا جنہوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں، انہوں نے تو کیک بھی کاٹنے ہیں، کیک کھانے بھی ہیں، کیک کھلانے بھی ہیں، ان کو تو چھوڑ دیں۔ اپنا ایمان بچائیں، رواداری کے نام پر غیرت کا قتل نہ کریں، اللہ کو گالی نہ دیں۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اس نے اللہ کو گالی دی۔ اللہ کی توحید کے معاملے میں غیرت مند بنے۔ کتنی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ کے نبی بھی غیرت والے تھے، کوئی کمپرومائز نہیں توحید کے معاملے میں، کوئی کتنا ہی آپ کا قریبی کیوں نہ ہو، دعوت دیتے نہیں۔ بنیادی طور پر کام یہ بنتا ہے کہ ان کو دعوت دو، اور بھائی اللہ کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ کو ماننے والے بن جاؤ۔ جو بندہ نہ اللہ کی توحید کو مانتا ہے نہ خاتم النبیین کی نبوت کو مانتا ہے، آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ کہیں کہ دین اسلام کے اندر نرمی ہے، یہ نرمی نہیں ہے۔ اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ کسی کو ہیپی کرسمس اور میری کرسمس کہہ کر اللہ کی غیرت کو للکاریں اور یہ کہیں کہ اللہ نے بیٹا پیدا کیا ہے۔ آپ اللہ کو گالی دیتے ہیں، اور یاد رکھیں جس بندے نے ہیپی کرسمس اور میری کرسمس کہہ کر یہ کہہ کر کہ اللہ کا بیٹا ہے اور اس کے نام کے اوپر کسی نے کوئی کیک کاٹا، وہ کتنی بھی سیاسی بڑی جماعت کا لیڈر ہی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا آپ کا ایم پی ایم ایل اے کی عہدیدار ہی کیوں نہ ہو، جا کر کیک کاٹے، کیک کھائے، بینر لگائے، مبارکبادیں دے، سب کچھ کرے، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس بندے کی کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہونی، کیونکہ یہ شرک ہے، اور شرک کرنے والے کی کوئی نیکی اللہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ غیرت مند بنے توحید کے معاملے میں۔ یہ توحید کا مسئلہ ایسا اہم مسئلہ، بنیادی مسئلہ ہے، اللہ فرماتے ہیں سارے گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ پیارے بھائیو، اللہ تو قرآن میں کہتے ہیں وما قدر اللہ حق کا قدری، لوگوں نے جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مالک اللہ ترجون للہ وقارا، اللہ کی وقار کو تم نہیں سمجھتے؟ یہ بات میں پھر کہہ رہا ہوں، یہودیوں کے بڑے حقوق ہیں، عیسائیوں کے بڑے حقوق ہیں، نرمی ہے، پاکستان کے اندر بڑے حقوق ہیں، اقلیتوں کے بڑے حقوق ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جب باری آ جائے اللہ کی توحید کی غیرت کی، دیکھیں 25 دسمبر والے دن عید منائی ہی اس وجہ سے جاتی ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ۔ عیسائیوں کا تو بنیادی عقیدہ ہے ابن اللہ، اور آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ
समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये छोटी सी सूरत अल्लाह ने पता क्यों इसमें तौहीद बयान की है, ताकि हर एक की ज़ुबान पर, छोटे से छोटे बच्चे की ज़ुबान पर भी अल्लाह एक है। ये कोई जज्बाती बातें नहीं, ये तौहीद की बात है, तौहीद की बात। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तौहीद के मामले में कंप्रोमाइज़ किया और ना सहाबा को कंप्रोमाइज़ करने का हुक्म दिया और ना ही जो है वो उम्मत को ये सिखाया। जब तौहीद की बारी आई तो फरमाया तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। वो चाहे हमें मुबारकबादें देते हैं, आप तो ईद करते हैं 30 दिन रोज़े रखने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए कि या अल्लाह रोज़े रखे हैं, तू कबूल कर ले, अल्लाह ने खुशी का दिन दिया है। ईद उल अज़हा करते हैं, वो जाकर जो है वो अल्लाह के नबी ने जो तरीका बताया, लेकिन उसमें शिरक की आमेज़श नहीं। वैसे कोई बंदा जो है वो ईसाई खाना पकाए, ईसाई ज़िबा करे, ईसाई जो है वो किसी जानवर की जो है वो ज़िबा करके दावत दे, ये बहुत सारे सबक हमने पिछले दिनों में पढ़े हैं, कौन सी चीज़ हलाल है, कौन सी चीज़ हराम है। सुबह फजर के बाद दरस होता है हमारा, तो अल्लाह ताला ने तो हलाल और हराम में कोई बता दिया ये हलाल है ये हराम है, लेकिन जब बारी अल्लाह की गैरत की आती है तो फिर शामिल नहीं होना। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें जब तक ज़िंदा रखे तौहीद पर ज़िंदा रखे, अल्लाह हमें मौत भी तौहीद पर अता फरमा। आज अल्लाह की गैरत को लोग ललकारते हैं, यकीन करें फिल्मों में अल्लाह के नामों पर और अल्लाह की गैरत के ऊपर ऐसे ऐसे अक़वाल, ऐसे ऐसे कौल, गानों में, ड्रामों में, ये लोग थिएटरों में अल्लाह की गैरत को ललकारते हैं। कोई फरिश्तों पर मजाक करता है, कोई अल्लाह के नामों पर मजाक करता है, कोई जो है वो अल्लाह की सिफ़ात के ऊपर जो है वो बकवास करता है, कोई कवालियों में अल्लाह की तौहीद के ऊपर बकवास करता है। तरह तरह के जो है वो शिरक की आमेज़श ये तो मुसलमानों में आ गई है, और जो गैर मुस्लिम वो तो ऐलान ही ईद कर रहे हैं ना, वो तो केक भी काट रहे हैं। याद रखें, शुबे में नहीं आना। 25 दिसंबर वाले दिन पता क्या 3 काम है। एक ये है कि ये ईद करते हैं, तीसरा नवाज शरीफ साहब की भी वो बर्थडे होती है, वो आते उन्हों का केक कटिया, और तीसरा काम वो कायदे आज़म साहब की भी बर्थडे होती है। तो मुसलमानों में बर्थडे का केक कोई हैसियत नहीं रखता, मुसलमानों में ये तरीका ही नहीं है, ना बरसी का ना बर्थडे का। तो शुबे में नहीं आना, ना इन लोगों के चुंगल में आना है। अल्लाह की कसम, इनका माँ बाप, इनका सब कुछ, इनका दीन, इनका इस्लाम वोट है। इन्होंने वोट लेने होते हैं, वोट के लिए ये सब कुछ करते हैं, बैनर भी लगाते हैं, सब कुछ, उनको दावतें भी देते हैं, उनके केक भी काटते हैं, उनको बुलाते भी हैं, उनको जो हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, पता नहीं क्या क्या करते हैं, सिर्फ वोट चाहिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसी लानत से अल्लाह हमें महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हमें तौहीद पर ज़िंदा रख, जब मौत आए तो तौहीद के ऊपर मौत नसीब फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।